انکار کی ہی وجہ بنی کہ وہ عورت جو ہے یا اس لڑکی کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا, زیادتی جیسا مطلب. اور اس کے علاوہ ایک خاتون کی موجودگی میں خاتون کے ساتھ زیادتی ہونا تو اس سے بھی زیادہ بڑا المیہ ہے. ویڈیو بنائیں باقاعدہ طور پر, ویڈیو بنا کر مطلب ویڈیو بنانے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اس کو مزید جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جائے. آپ نے بھی رابطہ کیا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کے بعد بتائیے گا کہ جو آپ نے رابطہ کیا ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے اس لڑکی سے, کیا کہا اس نے؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر ختیجہ کو میری طرف سے یا ہماری NGO کی طرف سے کوئی بھی مدد درکار ہوئی تو وی آر آلویز دیئر. کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اچھا ہوا آپ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا. جی بالکل. السلام علیکم ناظرین, منظم پاکستان کے ساتھ میں ہوں منظم. آج فیصل آباد میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں. سیدہ زہرا بخاری ایڈوکیٹ ہیں, ایک NGO بھی چلا رہی ہیں اور اس طرح کے کیسز کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں دیکھتی ہیں. جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو کال بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے میری کال پک نہیں کی. ظاہری بات ہے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس واقعے کے بعد کون کون سی سزائیں ہو سکتی ہیں, واقعہ آخر ہے کیا تھا, اور اس طرح کے کیسز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو ہم کنڈیم ہی کریں گے اس کیس کو. کیا کہیں گی اس واقعے کے بعد؟ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور جب بھی کوئی اس کو دیکھتا ہے دیکھا ہی نہیں جا رہا وہ اس چیز کو. کیا کہیں گی؟ بالکل, میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ ہماری نظر میں آ گیا ہے اور بالکل اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور مطلب ایک لڑکی کے بال کاٹ دینا اور اس کی مطلب اور بھی مطلب اس کے اوپر تشدد کرنا, پھر زیادتی کے جو مطلب وہ بیان سامنے آیا ہے زیادتی سے متعلق وہ, اور اس کے علاوہ ایک خاتون کی موجودگی میں خاتون کے ساتھ زیادتی ہونا تو اس سے بھی زیادہ بڑا المیہ ہے. تو اس کی تو جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور پھر ایک خاتون ہی خاتون کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, مطلب اس کو اس چیز کا بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہے. انا شیخ جو کہ دانش شیخ کی بیٹی ہے اور جو کہ تشدد کے واقعے میں کہا جاتا ہے کہ مین ملزمہ ہے جس نے اس کے بعد تشدد کیا, اس کے بال کاٹے, اور یہ سارا کچھ ہم اپنے مطلب ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو ختیجہ جو ہے وہ ایک اس کا تعلق جو ہے سرگودا سے ہے اور وہ فیصل آباد میں BDS کی اسٹوڈنٹ تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے مطلب ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ٹھیک ہے شادی کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیں شادی کرنا یا نہ کرنا یہ تو ایک باہمی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے, مینٹل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. اگر ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ جی میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو انکار کا حق تو خاتون کے پاس ہے. اور مطلب اس انکار کی ہی وجہ بنی کہ وہ عورت جو ہے یا اس لڑکی کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا, زیادتی جیسا. مطلب ایک عورت کے پاس جو ہے وہ اپنی عصمت سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہوتا نا. تو آپ جو ہے اس کی عصمت کو اس طرح سے پامال کریں اور پھر ویڈیو بنائیں باقاعدہ طور پر. ویڈیو بنا کر مطلب ویڈیو بنانے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اس کو مزید جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جائے یا اس کو جو ہے ڈیفیم کیا جائے. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مذمت قابل مذمت ہے. اور پھر جس طرح سے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی عورت مارچ ایسی تحریک جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو وہ کیوں آتی ہیں؟ دیکھیے عورت جو ہے نا اس کے اندر عورت بہت کمزور ہے. اب جب مرد اپنی طاقت کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر آزماتا ہے اور زور آزمائی سے جو ہے اب دیکھیں نا اس کو منانے کی کوشش کی گئی, اگر نہ مانی تو اس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ وہی ایسی تحریک کو جنم دیتے ہیں. اب عورت جو ہے, عورت دیکھیں غصہ جو ہوتا ہے نا عورت کا وہ چلا جاتا ہے, وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. لیکن جو عورت کے اندر رنج ہوتا ہے نا, یہ جو اس کے حقوق اگر برابری طور پہ نہ مل سکے, جس طرح مرد کو اس کے حقوق مل رہے ہیں اور عورت کو اس کے حقوق نہ مل سکے, تو وہ عورت کے اندر جو ایک رنج ہے نا وہ رنج رہ جاتا ہے. تو اگر پانی بھی ایک جگہ ساکن کھڑا رہے نا تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی شفاف نہیں رہتا. تو اسی طرح جو عورت کے اندر کا رنج ہے نا, اگر وہ رنج رہ جائے گا تو پھر ہمارے معاشرے میں ایسے معاشرتی بگاڑ تو پیدا ہوں گے نا. تو یہ وجہ ہے ہمارے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گی کہ برداشت کی ضرورت ہے. اور خواتین کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ بھی چاہیے کہ مطلب فیصلے میں جو ہے نا اپنے آپ کو ایک درست سمت میں جو ہے وہ اپنا فیصلوں کو استعمال کریں, اپنے پاور کو, اور عورت کو خدا را حق دیں, خدا را حق دیں. ہم تو صرف یہاں بڑے بڑے شہروں کی بات کریں, فیصل آباد تو پھر ایک ایسا شہر ہے کہ جو کہ جانا جاتا ہے. ہم تو اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تو پتہ نہیں کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو کہ وڈیروں کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں. کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کو جو ہے وہ صرف ایک اس بات ہے کہ جی تم نے وٹا سٹا کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں تو زیادتی اور تشدد کی بات ہے, وہاں تو جان سے ہی جاتا ہے ایک انسان.
بلکہ ہم اگر پچھلے تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ بیچاری گھروں سے دور بسز کے اندر جو ہے وہ اتنی ٹف جاب کر رہی ہوتی ہے، جن کو بس ہوسٹسز کہا جاتا ہے. تو ایک بس ہوسٹس تھی جو کہ ڈائیوو کے اندر یا ایک ایسی نجی بس کمپنی تھی، ٹرانسپورٹ کمپنی تھی جس کے اندر وہ کام کر رہی تھی اور اپنا روزگار کما رہی تھی، محنت کر رہی تھی. تو وہ ایک اس کے جو امپلائر تھا، اس کا ساتھ جو اس کا کولیگ تھا، تو اس نے اس کو شادی کی پیشکش کی اور اس نے انکار کیا. تو اس کے انکار کے اوپر اس نے اس کو اسٹریٹ فائر کیا. تو ایسے واقعات جو ہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ تو انسانی سوچ، ایسے واقعات یا ایسے سانحہ، میں تو کہوں گی ایسے سانحات جو ہیں یہ ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تاکہ آگے آنے والے فیوچر میں جو ہے ایسے واقعات رونما نہ ہوں اور ایسے لوگوں کو، ایسے ملزموں کو، ایسے مجرموں کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے نا ایسے مطلب ایسے عبرتناک وہ بنائے کہ تاکہ اگلا کوئی جو ہے نا کبھی ایسے کوئی کرائم کمٹ نہ کر سکے. آپ کی اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا ان این جی اوز کے حوالے سے جو عورت مارچ کے نام سے بنائی جاتی ہیں. آپ بھی ایک این جی او چلا رہی ہیں، آپ نے ان سے کال کر کے رابطہ کیا، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. کہاں اس وقت وہ این جی اوز؟ بالکل کدھر ہیں وہ جو عورت کے نام پہ پیسہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم عورت کو حقوق دیں گے؟ آپ نے بھی رابطہ کیا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کے بعد بتائیے گا کہ جو آپ نے رابطہ کیا ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے اس لڑکی سے، کیا کہا اس نے؟ بالکل دیکھیں، اس وقت جو جس ٹراما سے وہ گزر رہی ہیں ختیجہ، تو اس کو ہم میں سے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا. تو ابھی میں نے ان کے ساتھ کافی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن آئی ہوپ کہ جیسے ہی میری ان سے رابطہ ہوگا یا ملاقات ہوگی میں آپ کے چینل کے توسط سے ضرور شیئر کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بالکل ایسی این جی اوز جو کہ صرف فنڈنگ بیس پہ یا صرف جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دو کیسز کو شو کیس کر کے جو ہے وہ فنڈنگ لے لیتے ہیں بیچارے مظلوموں کے نام پر، میں تو ان کو کہوں گی کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ اس واقعے پہ کم از کم جو ہے وہ جاگنا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے اور خواتین کی جو ہے وہ ان کے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھانی چاہیے. بینگ اے لائر، آپ روٹین میں بہت سارے کیسز اس طرح کے دیکھتی ہوں گی اور اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے. کیا کہیں گی جو آفینس لگائے گئے ہیں ایف آئی آر میں، کیا سزا مل سکتی ہے مجرم کو اس میں؟ بالکل جی، آفینسز تو جو ہے وہ ناجائز اسلحہ رکھنے پہ بھی لگائے گئے تھے، آفینسز جو ہیں وہ شراب کے بھی لگائے گئے تھے اور آفینسز جو ہیں وہ زیادتی کے بھی لگائے گئے ہیں، ہیرسمنٹ کے بھی لگائے گئے ہیں، تشدد کے بھی لگائے گئے ہیں. لیکن جو اس وقت جو ہے وہ سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ کورٹ نے جو ہے ان کے اوپر مطلب ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی، لیکن صرف 2 دفعات میں. ایک وہ جو شراب نوشی ہے اور ایک جو ہے ناجائز اسلحہ رکھنے کے اوپر جو ہے مطلب تشدد پہ ابھی نہیں کی ہوئی، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو مزید ابھی پروسیڈ. ہاں، کیونکہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اچھا ہوا آپ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا. جی بالکل. اور ابھی جو زیادتی والا کیس ہے دیکھیں اٹس اے لانگ پروسیس. ابھی جو ہے وہ میڈیکل ہوگا، پھر اس کو ثابت کیا جائے گا، پھر جو ہے وہ مزید گواہان آئیں گے، پھر ثبوت پیش کیے جائیں گے. اٹس اے لانگ پروسیس. ہاں، لیکن ہم جو ہے ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور اگر ہماری طرف سے جو ہے وہ میں آپ کے چینل کے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر ختیجہ کو میری طرف سے یا ہماری این جی او کی طرف سے کوئی بھی مدد درکار ہوئی تو وی آر آلویز دیئر. بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور اس کے آخر میں یہی کہیں گے کنڈیم ہی کر سکتے ہیں اس واقعے کو. الفاظ تو ہیں ہی نہیں ہے کہ کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں. جب بھی کسی نے کوئی یہ واقعہ دیکھا ہوگا اس کا دل دہل گیا ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے.